شریعت مطہرہ پر ایمان لانا نہ لانا، اس پر تو ایک انسان کو اختیار و ادھیکار ہے، چاہے وہ ایمان لائے چاہے نہ لائے۔ لائے گا اللہ رب العزت کا محبوب بنے گا، جنت ملے گی، اور اگر نہیں لاتا، نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا تو اللہ رب العزت کے غضب کا اور اس کی ناراضگی کا مستحق بنے گا، اور نتیجے کے طور پر جہنم ملے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان اور آپ کی عظمت، اس کے تعلق سے کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ آپ پر انگلی اٹھائے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیجیے، کسی کو بھی ایمان لانا نہ لانا اختیار ہے، لیکن آپ کی شان میں گستاخی کرنا، جس سے آپ کی ذات پر آنچ آتی ہو، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، اور کبھی بھی اس چیز کو روا اور جائز نہیں سمجھا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پورے خطبے کا اتنا خلاصہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں اسی پہ بند کر دوں بات پوری ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا کہی جا سکتی ہے کہ ایمان لانے میں انسان کو اختیار ہے، لیکن آپ کی شان میں کوئی ایسا جملہ جس سے شان میں ہتک ہوتی ہو، اس کی گنجائش کسی کو نہیں ہے۔ آپ پر ایمان لانے والا ہو تب بھی، نہ لانے والا ہو تب بھی، یہ کس کو اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے دو ٹوک اندازوں کو تو کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقینی طور پر جو شخص بھی اللہ کو اذیت دے ورسولہ، اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ایسا شخص دور ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، رسوا کن عذاب اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی زبان چلائی ہے، جس نے بھی قلم اٹھایا ہے، جس نے بھی کوئی ادنا ترین بھی حرکت کی ہے جس سے شان مصطفیٰ میں پر آنچ آ جائے، دنیا نے بھی یہ دکھا دیا ہے کہ حقیقت میں اب اس دھرتی پر اس کے رہنے کا حق نہیں ہے۔